جو تجھ کو، جو تیرے نبی کو پسند ہے، ہمیں ایسے بندے بنا میرے مولا، کرم کی تجلی دکھا میرے مولا۔ اور کرم کی بھی تجلی تشریف لا رہی ہے، دن تشریف لا رہے ہیں، بلکہ ان دنوں میں ہے، ہم شعبان کے دنوں میں ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی انوار کی تجلیات برس رہی ہیں، سبحان اللہ ہے۔ اور ضرور ہم یہ بھی مل کر پڑھیں گے اور کہیں گے کہ آپ پر درود اور سلام، اے میرے امام، اے میرے امام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بہت ہی خوبصورت نیک دعاؤں تمناؤں کے ساتھ اپنے تمام سبسکرائبر شیئر کے لیے شکریہ کے ساتھ کل کائنات کے لیے دعا گو ہوں امن و سلامتی کی۔ پروردگار ہماری دلی حاجات کو پورا فرمائے، جو جائز اس کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے، پروردگار قبول فرمائے۔ میں آج میرے ناظرین جمعۃ المبارک ہے، اور جو قرآن پاک اللہ کا کلام، اس سے بہترین کلام، اس سے بہترین کوئی چیز، اس سے بہترین کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کچھ ہے، سب کچھ ہے اسی کی بدولت ہے، اور اس کے بعد ہے ہم اللہ تعالیٰ کے کلام سے، پروردگار سے جو آج جمعۃ المبارک کا میری دعائیں پہنچ رہی ہیں آپ سب تک۔ اور سورۃ الاسراء ہے، 15 پارہ ہے اس میں، 15 اور 71 اس میں آیت ہے جو میں لے کر آج حاضر ہوئی ہوں، کیونکہ ابھی ماشاءاللہ سے 15 شعبان کا دن بھی تشریف لانے والا ہے، اور بیفور نائٹ جس کو شب برات کہتے ہیں وہ بھی تشریف لانے والی ہے۔ شب برات میں کیا ہے میرے محترم ناظرین، یہ 14 اینڈ 15 کے بیٹوین جو نائٹ ہے وہ شب برات کے لیے، یعنی کہ گناہوں کی معافی کے لیے، کہ ہم اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی طلب کریں، اور معافی یہ ہے کہ آئندہ وہ گناہ نہ کریں۔ یہ اپنے رجسٹر کا ہر ایک کو پتہ ہے۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم توبہ نصوح کرتے ہو، اچھے طریقے سے توبہ کرتے ہو، معافی مانگتے ہو، تو میں تو ہوں ہی غفور الرحیم، میں تو بخشنے والا ہوں، میری تو رحمتیں کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، بس ہمیں مانگنا نہیں آتا۔ ہمارے ارد گرد بہت سی بدعات، اور خاص طور پہ پاکستان، انڈیا میں، اور اس کے بعد بھی جہاں جہاں یہ لوگ جاتے ہیں، جاہلیت کا یہ عالم ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں انوار رحمتوں کے نازل فرماؤں۔ اب اس رات کا ہی یہ بخشش کی، مغفرت طلب کرنے کی، اور لوگوں نے شرلیاں اور پٹاخے اور پتہ نہیں کیا کیا چلانے شروع کر دیتے ہیں، اور اوٹ پٹانگ کی جو ہے وہ بدعات شروع ہو گئی ہیں۔ یہ ہر بندہ پرسنلی طور پہ اپنے گناہوں کو، اپنے رجسٹر کو سامنے رکھ کے اللہ سے لو لگائے اور اللہ سے معافی مانگے۔ یہ پروردگار کیوں معافی مانگے؟ کہ جب وہ صبح اٹھے گا نا، پاک صاف ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک بڑی نعمت عطا فرمانے والا ہے۔ وہ نعمت ہے امام زمانہ، امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہم کی تشریف آوری 15 شعبان کو ہوتی ہے۔ تو امام مہدی علیہ السلام کی اتنی بڑی شان ہے، یہ 12ویں امام ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ میرا 12واں امام، میرا 12واں بیٹا امام جب تک تشریف نہیں لائے گا، قیامت رکی رہے گی۔ تو قیامت کی نشانیاں تو ہمارے پاس سامنے نظر آ رہی ہیں دن بدن، لیکن ہمیں اپنے امام کی تشریف آوری کے لیے، ان کے ویلکم کے لیے، ان کی محبت کے لیے، ان کے دیدار کے لیے، ان کی زیارت کے لیے، وہ جو بیفور نائٹ ہے نا، وہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے ہمیں پاک صاف ہونا ہے، دل کو بھی، دماغ کو بھی، ذہنوں کو بھی، نظروں کو بھی۔ تو وہ اس کا سب سے بہترین طریقہ ہے قرآن پاک کو سمجھنا، عمل کرنا، اور غور و فکر کرنا۔ جو یہ آیت ہے اس میں پروردگار دیکھیں ارشاد فرما رہا ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ اب لوگوں نے امام کے اتنی قرآن پاک میں غلط ترجمے اپنی اپنی مرضیوں سے چلانے شروع کر دیے لوگوں نے۔ نہیں، جو اللہ پاک ڈائریکٹ فرما رہا ہے
کہ اس دن جب ہم پکاریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ جب پکارے گا، پروردگار فرماتا ہے تمام لوگوں کو، اس میں انبیاء ہیں، اس میں انسانیت، تمام انسانیت ہے اس میں، بے امامہم، اپنے ان کے اماموں کے ساتھ، جو جن کی زندگی میں امام تشریف لا چکے وہ اپنے امام کے ساتھ آئیں گے، اور جو ہم لوگ ہیں ہمارے امام غیبت میں ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب اللہ کا حکم ہوئے گا تو وہ تشریف لائیں گے، یعنی قیامت سے پہلے، تو ہم ان کی امامت میں جو ہے وہ اٹھیں گے انشاءاللہ، جب ہم ان کو مان رہے ہوں گے۔ فمن اوتی کتابہ، پس دیا جائے گا اس کے ہاتھ میں، یعنی کہ ان لوگوں کے، سب لوگوں کے ہاتھ میں جو اعمال نامہ جب دیا جائے گا، تو فمن اوتی، پس جو کوئی دیا جائے گا اس کی کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں، یعنی کامیاب انسان کے ہاتھ میں، فَأُولَئِکَ یَقْرَؤُونَ کِتَابَهُم، اور وہ پڑھیں گے اپنے اس اعمال ناموں کو، ولا یظلمون فتیلا، تو ہم جو ہے ان کے اوپر کوئی تھوڑا سا بھی دھاگے کے ذرے کے برابر بھی ہم لوگ، اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم اس کے اوپر ظلم نہیں کریں گے، کیونکہ آج ہی جو ہے وہ ہمیں سمجھنا ہے، آج ہی پڑھنا ہے، آج ہی سیکھنا ہے، اور ہمیں آج ہی اپنے امام سے لو لگانے کا، اور قرآن سے لو لگانے کا مطلب ہی یہ ہے، محمد و آل محمد سے مطلب ہی یہ ہے کہ ساری اوٹ پٹانگ چیزوں کو چھوڑیں، ساری بحث مباحثوں کو، سارے وقت ضائع کرنے والے کسی کو چھوڑیں، جب تک اس کو سمجھیں گے خود بخود سارا کچھ اور عمل کرنے کا وقت شروع ہو جائے گا۔ دعا کرتی ہوں کہ پروردگار عالم زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دے دے، حسینیوں کو حسین دے دے اور یزیدیوں کو یزید دے دے، اور ہمارے امامی زمانہ جل تعالیٰ فرجہم کی تشریف آوری میں تعجیل فرما، اور ہمیں حق کا پرچم بلند کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔